السلام علیکم، خوش آمدید۔ رات کو دیر تک موبائل چلاتے رہنا آج کل یہ کتنا عام سا معمول بن چکا ہے نا؟ لیکن اس کا نتیجہ اکثر یہ نکلتا ہے کہ صبح آنکھ دیر سے کھلتی ہے اور فجر کی نماز رہ جاتی ہے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ آنکھ کھلی، باہر دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور دل ایک لمحے کے لیے دھیک سے رہ گیا، یا اللہ فجر نکل گئی، اور بس اسی لمحے شیطان دل میں ایک خطرناک سی سوچ ڈال دیتا ہے، اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب پڑھنے کا کیا فائدہ؟ مگر رکیے، یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لوٹنے پر خوش ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی دیر سے کیوں نہ لوٹیں، اور اس مسئلے کا حل بھی بہت آسان ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے کہ ایسی رہ جانے والی نماز یعنی فجر کی قضا نماز کیسے ادا کی جاتی ہے۔ قضا نماز کیا ہے؟ یہ کب ادا کی جاتی ہیں؟ اگر سورج نکلنے سے پہلے آنکھ کھل جائے، اگر سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھل جائے، صرف سنت ادا کرے یا فرض بھی؟ نیت کیسے باندھے؟ فجر قضا نماز کا مکمل طریقہ ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے، آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اصل میں معاملہ ہے کیا، قضا نماز ہے کیا۔ قضا نماز وہ نماز ہے جو اپنے مقرر وقت میں ادا نہ ہو سکیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پر سچی توبہ ضروری ہے، ساتھ ہی نماز کی قضا بھی ادا کرنی ہے۔ دوسری صورت، نماز نیند یا بھول کی وجہ سے رہ جائے، اس میں گناہ نہیں، لیکن جیسے ہی یاد آئے یا آنکھ کھلے فوراً ادا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک خوبصورت اصول سکھایا: جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے، جب بھی یاد آئے وہی اس کا وقت ہے اور یہی اس کا کفارہ ہے۔ سوچے کتنا رحیم رب ہے جس نے بھولنے اور سونے کو گناہ نہیں بنایا بلکہ اس کا آسان راستہ دکھایا۔ سورج نکلنے سے پہلے آنکھ کھل جائے۔ اگر اتنا وقت باقی ہو کہ کم از کم فرض نماز ادا ہو سکے تو فوراً نماز شروع کرے، کپڑے بدلنے یا چائے بنانے میں وقت ضائع نہ کرے۔ اگر سنتیں پڑھنے سے سورج نکلنے کا خدشہ ہو تو پہلے فرض ادا کرے، سنتیں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں فرض کو بچانا ترجیح ہے، سنت بعد میں بھی ادا ہو سکتی ہیں۔ اگر سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو یعنی سورج نکل رہا ہو، اس کے فوراً بعد اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ اس صورت میں تقریباً 15 سے 20 منٹ انتظار کریں، جب سورج اچھی طرح بلند ہو جائے پھر نماز ادا کریں۔ اس دوران استغفار کرتے رہیں اور نیت پکی رکھیں۔ کئی دنوں یا مہینوں کی فجر قضا ہو۔ اگر کسی سے ایک سے زیادہ دن یا مہینوں کی فجر رہ گئی ہو تو گھبرانے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں واپسی کبھی دیر سے نہیں ہوتی۔ طریقہ یہ ہے کہ جتنی نمازیں رہ گئی ہوں انہیں آہستہ آہستہ ادا کریں، یعنی روزانہ اپنی موجودہ نمازوں کے ساتھ 1 یا 2 قضا نمازیں بھی پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ سب مکمل ہو جائیں۔ یاد رکھیں قضا نماز ایک قرض کی مانند ہے، جب تک وہ قرض ادا نہیں ہوتا انسان اس کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، یہ ایسا قرض ہے جس کی ادائیگی خود انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، بس تھوڑی سی مستقل مزاجی چاہیے۔ نیت کیسے باندھے؟ نیت کے لیے زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں، دل کا ارادہ بھی کافی ہے۔ مثلا دل میں یہ خیال آ جائے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے آج کی قضا فجر کے 2 فرض ادا کرتا یا کرتی ہوں۔ اگر زبان سے بھی اقرار ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کا ہر عضو خود گواہی دے گا۔ آئیے اب سیکھتے ہیں فجر کی قضا نماز کی سنت اور فرض کی ادائیگی کا عملی طریقہ۔ فجر قضا نماز میں 2 سنت رکعتیں ہوتی ہیں اور 2 فرض۔ پہلے سنت قضا نماز میں ہم 2 رکعت سنت فجر قضا نماز کی نیت باندھتے ہیں۔ مثلا 2 رکعت سنت فجر قضا نماز کی نیت کرتا یا کرتی ہوں واسطے اللہ کے منہ قبلہ کی طرف، اور تکبیر تحریمہ کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر نیت باندھ دیں۔ نیت باندھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں، ہاتھوں کو ناف یا ناف سے تھوڑا اوپر اس طرح باندھ دیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے ثنا، سورۃ فاتحہ کی قرات اور باقی تمام نماز میں کون سی تسبیح کہاں پر کتنی بار پڑھنی ہے یہ جاننا ہو یا سیکھنا ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے اردو ترجمے کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ نیت اور ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھی جاتی ہیں۔
اس کے بعد صورت فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت کے بعد تکبیر کہہ کر رکوع میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سیدھے کھڑے ہوں جس طرح اسکرین پر نظر آ رہا ہے، تسمیح اور تحمید پڑھیں۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کر سجدے میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر تکبیر کہہ کر جلسے کی حالت میں بیٹھ جائے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر تکبیر کہہ کر دوسرے سجدے میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ اس طرح یہ ایک رکعت مکمل ہو گئے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، ہاتھوں کو ناف یا ناف سے تھوڑا اوپر اس طرح باندھ دیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت یا کم از کم قرآن کی کوئی بھی 3 آیتیں، اس کی تلاوت کے بعد پھر تکبیر کہہ کر رکوع کے لیے اس طرح جھک جائیں، رکوع میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے قوما میں تسمیح، سیدھے کھڑے ہو کر پھر یہ تحمید پڑھیں۔ پھر سجدے کے لیے جھک جائیں اور سجدے میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہہ کر جلسے میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر تکبیر کہہ کر سجدے کی حالت میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر تکبیر کہہ کر دوسرے رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد قاعدے کی حالت میں اس طرح بیٹھ جائے جس طرح اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ پھر تشہد پڑھیں جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ تشہد کے بعد درود کے بعد دعا اور پھر دونوں طرف سلام پھیریں۔ اس طرح یہ 2 سنت رکعت قضا نماز مکمل ہو گئی۔ اب اسی طرح فرض قضا نماز کے لیے پہلے نیت باندھے، لیکن نیت میں سنت کی جگہ فرض قضا نماز ہو۔ مثلا 2 رکعت فجر فرض قضا نماز کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں واسطے اللہ کے وغیرہ۔ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ نیت اور ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد صورت فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت کے بعد تکبیر کہہ کر رکوع میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سیدھے کھڑے ہوں جس طرح اسکرین پر نظر آ رہا ہے، تسمیح اور تحمید پڑھیں۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کر سجدے میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر تکبیر کہہ کر جلسے کی حالت میں بیٹھ جائے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر تکبیر کہہ کر دوسرے سجدے میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ اس طرح یہ ایک رکعت مکمل ہو گئے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، ہاتھوں کو ناف یا ناف سے تھوڑا اوپر اس طرح باندھ دیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت یا کم از کم قرآن کی کوئی بھی 3 آیتیں، اس کی تلاوت کے بعد پھر تکبیر کہہ کر رکوع کے لیے اس طرح جھک جائیں، رکوع میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے قوما میں تسمیح، سیدھے کھڑے ہو کر پھر یہ تحمید پڑھیں۔ پھر سجدے کے لیے جھک جائیں اور سجدے میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہہ کر جلسے میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر تکبیر کہہ کر سجدے کی حالت میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر تکبیر کہہ کر دوسرے رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد قاعدے کی حالت میں اس طرح بیٹھ جائے جس طرح اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ پھر تشہد پڑھیں جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ تشہد کے بعد درود کے بعد دعا اور پھر دونوں طرف سلام پھیریں۔ اس طرح فجر قضا نماز کی 2 رکعت فرض بھی مکمل ہو گئی۔ اگر کبھی نماز رہ جائے تو مایوس نہ ہو، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے نماز ادا کریں۔ نماز مومن کی سب سے بڑی عبادت ہے اور یہ ایسا رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ بندے کی واپسی سے خوش ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی دیر سے کیوں نہ لوٹیں۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید رہی ہوں تو جو اپنا سا لگے اس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ شاید یہی چند لمحے کسی کی زندگی بدل دیں۔ اور یاد رکھیں، جب تک وہ شخص اس نیکی پر عمل کرتا رہے گا آپ کو بھی برابر ثواب ملتا رہے گا، بغیر اس کے اجر میں کوئی کمی آئے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے، آمین۔